وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ان دونوں کے متعلق کوئی اچھا پیکیج اور ان کے جو ادارے بھی ہیں وہ بھی دیکھیں، کیونکہ ان لوگوں نے ساری زندگی بڑی زبردست پروفیشنل اپنی اننگز کھیلی، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی تھی اور بڑے شاندار لوگ تھے. تو ان کے جانے کا جو خلا ہے وہ تو وقت کے ساتھ پر ہوگا، لیکن ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ رہنمائی فرمائیں کہ سیاسی منظرنامے پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی کافی اسٹیبلشمنٹ سے قریب رہے ہیں. جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد مختلف طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ بھی کچھ چیزوں کے وٹنس ہوں گے. کیا واقعی جنرل فیض نے مثلا نون سے رابطہ کر کے یہ پیشکش کی تھی کہ انہیں اگر آرمی چیف بنا دیا جائے تو وہ سب کچھ ڈلیور کریں گے؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جنرل فیض صاحب کا جو بھی معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا اس انسٹیٹیوشن کے اپنے کچھ اسٹرکٹ ڈسپلنز ہیں. جب تک کوئی ایسی چیز جو بڑی سنگین نہ ہو، جس کے کوئی ایسے شواہد نہ ہوں، تو اتنے سینئر لیول پر کبھی اس طرح کی بات ہم نے اس سے پہلے کوئی مشاہدے میں نہیں ہے. تو یہ اب ایک انسٹیٹیوشنل میٹر زیادہ ہے رادر دین آف اس کے اوپر ہم کوئی ایسی بات کریں کہ اس کی کوئی سیاسی سمت ہوگی. اس پر ایک پریس ریلیز جو آیا ہے ISPR کا، وہ بڑا کمپریہنسو ہے، اور اس میں انہوں نے ان کے کسی ایک جو مالی معاملات تھے ان کے، جس میں کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر ہے جو اسلام آباد کے پاس تھی، اس کا ذکر کیا ہے. آپ کے علم میں میں وقت ضائع نہیں کرتا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی کچھ پوسٹ ریٹائرمنٹ چیز پہ بات کیا. وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ چیز ہے اس کے متعلق بڑی کانسپریسیز تھیوریز چل رہی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کے تحت، اپنے مطلب کے تحت اس میں سے کچھ نتائج نکالنے کی اور خواہش کے تابع نتائج نکالنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ہم اس اپنے افواج پاکستان کے ادارے کی تاریخ سے واقف ہیں اور ان کے اس کورٹ مارشلز کے پروسیجر سے جو تفصیلات آج تک ہم نے پڑھ رکھی ہیں، سن رکھی ہیں، اس میں ہر چیز بڑی میریٹوریس ہوگی، اور اس میں کچھ ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی اور اینگل ہو، اور کوئی لازمی طور پر اس کی تصدیق تحقیق دونوں چیزیں جو ہیں وہ شواہد کی بنیاد پر. صاحب یہ بتائیے گا کہ 2-3 روز سے خواجہ آصف صاحب آپ کو اچھا خاصا رگڑا لگانے کی کوشش فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ہمراہ ہوتے تھے جب جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، جس میں جنرل باجوہ صاحب ان سے ایکسٹینشن مانگتے تھے. یہ آخر سلسلہ کیا ہے؟ آپ جب جاتے تھے تو وہ ایسی کون سی باتیں تھیں؟ اب تو خواجہ آصف صاحب نے آپ کا نام بھی لے لیا، تو بتائیں تو اصل حقائق ہیں کیا؟ اچھا جی، میں دیکھیں خواجہ صاحب نے جو کل بات کی، میں نے وہ دونوں پروگرام سنے ان کے. ایک ان کا پروگرام جو تھا جیو ٹی وی پر شاہ زیب کے ساتھ، میں نے وہ بھی سنا، اور جو کل طلعت صاحب کے ساتھ ان کا پروگرام تھا میں نے وہ بھی سنا. اب میرا خیال ہے خواجہ صاحب ایک تاریخی بات چیت وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور ان دنوں کی بات چیت کر رہے ہیں زیادہ تر جس کے متعلق آپ نے بات کی کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے. لیکن بڑا مناسب ہوتا کہ خواجہ صاحب اس میں ان 3 باتوں کو بھی مد نظر رکھتے کہ انہی دنوں میں جن تاریخوں کا حوالہ خواجہ صاحب طلعت صاحب کے پروگرام میں دے رہے ہیں، ان میں غالباً انہی دنوں میں جنرل باجوہ کا ایک جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا، اور نیو یارک میں وہاں پہ میٹ دی پریس کے ایک وہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پہ ایک ہماری ایمبیسی کے اندر جو ایک پروگرام تھا، اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا. اس کے بعد میری کیونکہ کبھی جنرل باجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی، کبھی کسی ایسے موقع پہ، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں وزیر اعظم کی معاونت بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور بھی کرتا تھا، اور خواجہ صاحب وزیر تھے اس کے وزارت دفاع کے. تو میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی کچھ باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں، لیکن آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا ہے، جس سے ایک بڑی اچھی فضا بن گئی ہے اور میرٹ انشور ہوگا اور بات سیدھی ہوگی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں ایک ایکسٹینشن انڈر 2 سرکمسٹانسز جب پچھلی گورنمنٹ نے دی، تو اب میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں، اور میرے آئی ہیو ہیڈ مائی ٹائم اینڈ اور بلکہ آئی کین کوٹ ہز ورڈز. انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے. مجھے ان کے لفظ ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ تھے وہ یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے.
उसके बाद फिर एक ख्वाजा साहब को, ख्वाजा आसिफ, क्योंकि एक बड़े ज़ीरक आदमी हैं, तो मेरा ख्याल वो जो गुफ्तगू मैंने सुनी उसके कॉन्टेक्स्ट में एक शायद उनके हाफ़ज़े में बात नहीं रह गई, लेकिन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपके मीडिया के बहुत सारे पर्सनल थे वहाँ पे, और मुझे वो सवाल जवाब भी याद हैं जिनमें मीर साहब भी वहाँ पर थे, मोहम्मद मालिक भी थे और काफ़ी दोस्त थे, और एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने बड़ा फ्रैंकली कहा कि कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन ना मेरा मतम नज़र है, ना मैं मांग रहा हूँ। लेकिन उन दिनों क्योंकि हालात ऐसे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातचीत जो थी वो आपके सामने थी, इमरान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, उनके कुछ डिज़ाइंस थे कि उन्होंने इस प्रोसेस को रोकना है, उसके लिए कुछ वो उनकी अपनी बातचीत सामने भी आती थी, वो काफ़ी वोकल थे इसके बारे में, उनके 3-4 इंसिडेंट्स थे जिस पे वो बात कर रहे थे। और एंड यू ऑल रिमेंबर दैट कि 29 नवंबर को जब उनकी रिटायरमेंट थी और नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट थी, तो पिंडी में GHQ के दीवारों के बाहर एक धरना भी जाके बैठा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दैट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं हो सकता कि एक ऐसा आदमी जिसने वो नाम भेजने हैं, अगर उनकी कोई बदनीति होती या उनकी कोई ऐसी बात होती जिसमें वो अपनी कोई चॉइस डिक्टेट कर रहे होते, तो उसमें शायद उनके पास मेरी समझ के मुताबिक और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और मेरी कुछ बातचीत के मुताबिक भी कुछ उनके पास ऑप्शंस थे। अगर वो कोई इल मोटिव प्ले करना चाहते, मेरिट को इंश्योर ना करना चाहते और गवर्नमेंट की इस पावर को कहीं सर्कमवेंट करना चाहते। ये मैं ख्वाजा साहब की इस बात के साथ, क्योंकि आपने जिक्र किया, सवाल किया, और मैं फ्रॉम सो मैनी ईयर्स आई हैव बीन मम ऑन दिस, मैं कभी इस पर बात नहीं करता। अगर मुझसे कोई पूछे भी तो मैं कह देता हूँ कि आई डोंट वांट टू टॉक ऑन इट। उसकी वजह यह है कि मेरा कभी उनके साथ कोई सियासी लेन देन या सियासी बातचीत नहीं थी। कभी मेरा उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें कभी हमने उनसे कोई सियासी, एक मेरी उनसे ज़ाती याद अल्लाह दोस्ती न्याज़मंदी का एक तल्लुक़ था, जो कल भी था, जो आज भी है। और मैं अपने हदूद क़यूद को जानने वाला आदमी हूँ। मैंने कभी अपनी उस पोजीशन से ओवर स्टेप नहीं किया, मैं कभी उनसे सियासी बात करता भी नहीं था। तो ये उन हालात की बात है जिन दिनों में मैं बतौर मुआवन खसूसी बरे दफ़ाई अमूर, और मैंने ख़ुद ऑप्ट करके लिया कि ख्वाजा आसिफ एक बड़े अच्छे वज़ीर हैं, तो उनके साथ काम करना एक अप्रेंटिसशिप होगी, अच्छी बात है उनके साथ करनी, लेकिन पुटिंग द राइट पर्सपेक्टिव, कॉन्टेक्स्ट को दुरुस्त करना लाजिम है कि उस वक़्त, क्योंकि ये 3 पब्लिक पॉइंट्स थे जहाँ पर NDU में, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बातचीत में, वो जो एम्बेसी के अंदर थी वहाँ पर इतना कैटेगोरिकली जनरल बाजवा सेड कि नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन, और उनकी पोजीशन थी कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मेरे पीछे एक लाइन है, जिनका मेरिट बनता है और गवर्नमेंट की ये प्रेरोगेटिव है, वो किसको करते हैं। हाँ, उनकी पसंद नापसंद ज़रूर हो सकती होगी जिसका वो इजहार कर देते होंगे कहीं, जिसका जिक्र ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि कौन कैसे बात होगी, किस तरह से होगी, लेकिन ये हक वो तस्लीम हर हाल में उनको पता था कि ये हुकूमत का, क्योंकि उनकी अपनी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन थी। प्राइम मिनिस्टर पिक्ड हिम अप फ्रॉम नंबर 4 एंड अपॉइंटेड हिम देयर। लेकिन ये जो इस अपॉइंटमेंट के मामले में एक ब्रॉडर प्रिंसिपल तय हुआ, वो ये तय हुआ कि सीनियरिटी शुड बी गिवन द ड्यू, उसका मिलना चाहिए, और जो मौजूदा चीफ़ हैं, सीनियर मोस्ट थे, बड़े एलिजिबल हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हर एतबार से उस मेरिट की स्क्रूटनी फिटनेस को पूरा करती थी। ये सर्व्ड एज हेड ऑफ़ द डिफरेंट एजेंसीज़, बड़ी उनकी इम्पेकेबल उनकी सर्विस है थ्रू आउट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन हालात में कुछ बातचीत हो जाना, ख्वाजा साहब की बातचीत वो TV टॉक शोज़ पर इस तरीके से शायद कल आ गई क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा पीछे रह गया, नहीं तो इट वाज अ पब्लिक पोजीशन दैट ही नेवर वांटेड इट। और ये बात, क्योंकि मैं जब लंदन जाता था, मियाँ साहब की शफकत थी, मैं जब उनसे वक्त मांगता था मिलता था, तो ये बात जनरल बाजवा के भी इल्म में है, आपको भी पता है कि दे ऑल नो इट, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है विज़ा विज़ टू दीज पूरी सूरत हाल में, जिसका जिक्र वो वहाँ पे कर रहे थे कि ख्वाजा साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो जो वोट ऑफ एक्सटेंशन था जब दिया गया, तो उसमें बड़ी बेसिक कॉमन सेंस प्रिवेल करती है। देखिए, आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है वो गवर्नमेंट फैसला कर लेती है कि एक्सटेंशन होगी, मैटर कोर्ट में चला जाता है। अब कोर्ट कहती है कि नहीं, देखें हम ये अपने सर से उतार रहे हैं और आप इसको पार्लियामान में ले जाएं। अब पार्लियामेंट में चली जाती है बात, तो फिर ये तो नहीं हो सकता
کہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر ہو, یعنی اے پولیٹیکل پارٹی, میری پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہے, وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ووٹ نہ کرے, اور جو میجورٹی پارٹی ہے, ان اینی کیس میجورٹی پارٹی کے دیے گئے ووٹ سے ہو تو جانا ہے. اب اگر وہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے میجورٹی پارٹی کے ووٹ سے, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوگا؟ یہ ریئل پولیٹک کی بنیادی باتوں سے ذرا بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹسمین لائک ایکٹ تھا میاں نواز شریف کا اس وقت, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ, یا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ جو ووٹ دینا ہے, یہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر, پاکستان کی آرمی چیف کا ووٹ پولرائز نہیں ہو سکتا. دا ہول نیشن ووٹڈ فار اٹ, وی ووٹڈ, پیپلز پارٹی ووٹڈ, دا پی ٹی آئی ووٹڈ. اس کی بنیادی وجہ جو اس کے پیچھے کار فرما تھی کہ ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر نہیں ہو سکتا. جنرل باجوہ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو پبلک ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت بھی کوئی ایکسٹینشن والی ایسی بات نہیں کروں گا. خواجہ آصف جو ہے, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ, اور جو فوج کی سابق قیادت تھی وہ, اس کو جان بوجھ کر مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی ایک بندہ تو اگر یا تو خواجہ آصف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, یا پھر سسٹم کی طرف سے کوئی جھوٹ آ رہا ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھے اور وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. دیکھیں ملک صاحب, ایسا تھوڑا سا اسی سوال کو, سوال یہ بنتا ہے, فارمر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ براس جو ہے, اس کے بارے میں یہ ایک جنرل ریسیپشن بن رہا ہے اس وقت کہ موجودہ پی ایم ایل این کی ٹاپ براس خاموش ہے. میاں محمد نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, میاں صاحب خاموش ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشری تھے, اور جو فارمر ملٹری ٹاپ براس ہے اس کو انڈر فائر لایا جا رہا ہے اس وقت. نہیں دیکھیں, میں بنیادی طور پہ آپ کی اور ملک صاحب کی دونوں باتوں کو, خالد صاحب اپنی بات چیت میں کچھ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ملاقاتوں میں ہوئی بات چیت کا کچھ حصہ بیان فرما رہے ہیں. اب اگر آپ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, اس میں سے آپ کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں, پہلے میں نے بڑا اوفینڈ ہوا میں اس بات پہ کہ جب خالد صاحب کا میں نے انٹرویو سنا تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ریکروٹ کیا ہوا, تو انیشلی میں سمجھا شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ریکروٹ ہوں. تو میں آئی جسٹ گاٹ ویری جٹری اباؤٹ اٹ کہ خالد صاحب نے بڑی, لیکن وہ میرے پاس وہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ریکروٹ کون ہوگا. اب خالد صاحب بتا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے اس کا نام بھی پتہ ہے, طلعت کے پروگرام میں انہوں نے اس کو زیادہ ایلیبریٹ کر دیا. تو سو میننگ بائی ہوئی بات چیت میں سے نکلے نتائج اور کیے کام, اصل چیز یہ دیکھنی. اب اس کے پیچھے کانسپریسیز کیا ہو سکتی ہیں, کیا تھیوریز ہو سکتی ہیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ جج آف دا سچویشن. جو لسٹ آئی میرٹ پہ, جو ایٹ ابو 5 نیمز تھے, وہ 5 نام آئے, ان میں سے جو سینئر موسٹ تھا گورنمنٹ نے تعینات کر دیا. مختصر بات یہ. اب میرا صرف یہ ماننا ہے, دیکھیں کہ کچھ چیزیں لیٹ سے جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ میٹ دی پریس کا جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا, ون پبلک اوکیزن. خواجہ صاحب شوڈ کیپ دیٹ ان کاؤنٹ. اب خالد صاحب کے پاس کچھ بات چیت ایسی ہے جس کے ہم پریوی نہیں ہیں لیٹ سے, لیکن اس کے کانسیکوینس کے طور پہ یہ ساری بات کہ کسی کی اس وقت خواہش کیا تھی, میری خواہش کیا تھی, آپ کی خواہش کیا تھی, عمران کیسے سوچ رہے تھے, گورنمنٹ کیسے سوچ رہی تھی, اتنی امپورٹنٹ یہ اپوائنٹمنٹس اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کا پورا نقشہ بدلتی ہیں. دیکھتے آپ جانتے ہیں اس بات کو. سو میں اس بات پر زیادہ آئی وڈ جسٹ ہولڈ اٹ ہیئر کہ کچھ ایسی چیزیں جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو چیزیں پبلک ہوئی ہوں, جن بات پر ایک پوزیشن پہلے کلیئر آ چکی ہو, اور اس پہ آپ خود ووکلی یہ, اچھا میں کیسے یہ کنسیو کروں کہ ان دا مارننگ جینٹل مین ہو از دی آرمی چیف دیٹ ڈے, آؤٹ گوئنگ آرمی چیف, 2-3 مہینے بعد ان کی جگہ نیا آ جانا ہے, اور وہ جولائی اور سپتمبر میں پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کھڑے ہو کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پٹنگ مائی سیلف دیر ٹو بی مور, میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اسی طرح NDU ایک ان کا اپنا ادارہ ہے, اور سارے پاکستان کی میڈیا کو بٹھا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں اور میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اب اس کے ارد گرد جو سیاسی ماحول ہے, آپ اس کی صورتحال کو بھی سامنے رکھیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اسی سیاسی ماحول کی کلمینیشن 9 مئی پر جا کر ختم ہوئی. اب اس کے درمیان ایک عرصہ ہے, وہ کلمینیشن کیا تھی, کیسے تھی, دس از اے ویری سیریس کنسرن. اس پر میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ٹریویل بات ہے کہ اس ٹائم پہ اپوائنٹمنٹ پہ میاں نواز شریف کا فرام ڈے 1 پرسپیکٹو کلیئر تھا کہ سینئر موسٹ
ان کے تجربے میں ان سے زیادہ اپوائنٹمنٹس پاکستان میں پرائم منسٹرز کسی اور پرائم منسٹر نے نہیں کی. تو دس واز ہز پوائنٹ کہ اب جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو کسی صورت انڈرمائن نہیں ہونا ہے. اینڈ فار دیٹ سینیورٹی وہ وہاں پر تھے. تو اس میں اگر جنرل باجوہ خود یہ پوزیشن لے رہے ہیں، میرا خیال خالد صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا کانٹیکسٹ غالباً کچھ اور ہوگا، لیکن بات چیت یہاں اچھا پر. ملک صاحب یہ بتائیں، یہ چیز بتا دیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی نے مینوپولیٹ کرنے کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کچھ کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے؟ نہیں دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ میں کچھ پبلک ہوئی باتوں کے اکاؤنٹ سے کچھ انفر کر سکتا ہوں. پبلک ہوئی بات میں یہ بات پبلک ہوئی جب جنرل فیض ڈی جی آئے تھے اور اس وقت یہ عمران خان صاحب کی ان کی بطور کور کمانڈر کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو یہ ایک پینل آف نیمز ڈی جی آئی کے لیے آنے کی بات کی بحث چلی جو پبلک ہوئی. آپ کو پتہ ہوا کہ 3 نام آئے یا 2 نام آئے. تو وہ پریروگیٹو اس وقت کیونکہ آرمی چیف کا تھا کہ وہ کس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کہتے ہیں، پرائم منسٹر کا پریروگیٹو تھا کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ بحث چلتی رہی، یہ بحث پبلک ہوئی. ہم اس کے پریوی نہیں، ہم اس وقت نہ گورنمنٹ تھے، نہ ہم سنتے تھے، اخبار میں پڑھتے تھے، ٹی وی پہ سنتے تھے. تو غالباً شاید اس وقت کا ریفرنس خالد صاحب دے رہے ہیں، اس ٹائم کا ریفرنس دے رہے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں پریسائزلی بٹوین اینڈ جولائی، سپتمبر، اکتوبر اور نومبر کی. اور وہ بھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آج آپ سے اتنی بات کی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو سینوں میں کچھ راز دفن ہیں وہ وی اوڈ ٹو دا پبلک، وہ میرا خیال ہے بڑے مناسب ہیں کہ وہ ایسے رہے. تھینک یو. شکریہ.